فإنه مفعول به بواسطة اللام ووجه صحته أن الوجه وإن كان مقدما على الإفراد بحسب ذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر كاف لصحة حالیته. اچھا چلیے اب ہم بات کر رہے ہیں کلمہ کی تعریف کا جو جز ہے مفرد اس لفظ کی بات ہو رہی ہے اور اس میں تین طریقوں سے اس کو پڑھنا جائز تھا، یعنی تین طریقوں سے اس کی ترکیب کرنا جائز تھی، تین زبر تھے اس میں. تو پہلا مجرور، دوسرا مرفوع کی بات ہو چکی ہے. اب بات کرنا چاہتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ تیسری جو تیسرا زبر ہے اس میں وہ منصوب والا ہے. تو پہلا جب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بات شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا اسلوب تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا وہ اما نصبہ، پیچھے فرماتے آئے ہوئے ہیں، پیچھے پہلے انہوں نے کہا تھا وہ اما مجرور، پھر انہوں نے فرمایا او مرفوع. تو یہاں مناسب تو یہ تھا کہ یہاں فرماتے او منصوب ہو. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اپنا اسلوب تبدیل کر دیا اور کلام میں تو حسن یہ تھا کہ اس کو بھی منصوب کہتے ہیں، تو کلام میں زیادہ حسن تھا. تو آخر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، فصیح و بلیغ آدمی ہیں، تو انہوں نے اپنا اسلوب تبدیل کیا تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. تو وہ وجہ کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں پیچھے وہی کیا مولانا چلو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پہلی دو صورتیں ہیں مجرور والی اور مرفوع والی، وہ دو صورتیں اس منصوب والی صورت سے مختلف ہیں. تو کس اعتبار سے مختلف ہے؟ کیسے اس میں یہ صورت منصوب والی ان دو صورتوں سے کیسے مختلف ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو پہلی دو صورتیں ہیں مرفوع اور مجرور والی وہ رسم الخط کے مطابق ہے. یہ جو ہے یہ رسم الخط ان کا ساتھ نہیں دے رہا، رسم الخط کے خلاف ہے یہ. جی رسم الخط کے خلاف ہے، کیونکہ جو کلمہ مفرد منصرف ہو اس کے آخر میں مبتدا نہ ہو، اس کے اول میں الف لام نہ ہو، اس کے آخر میں یا نسبت والی نہ ہو، جو مضاف نہ ہو، تو اس کے آخر جب وہ منصوب ہو اس کے آخر میں الف آتا ہے، الف التنوین. تو یہاں اگر یہ اس کو ہم منصوب پڑھتے ہیں تو یہاں اس کے مفردن کے آخر میں الف ہونا چاہیے تھا. تو یہاں الف نہیں ہے اس کے آخر میں، تو یہ رسم الخط کے خلاف ہے. یہ تو پھر ہم کو پتہ یہ چل گیا ہے کہ یہ منصوب والی صورت جو ہے نا یہ پہلی دو صورتوں سے مختلف ہے بے اعتبار رسم الخط. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی دیکھا کہ یہ صورت جو ہے یہ پہلی دو صورتوں سے مختلف ہے، تو انہوں نے بھی اس کو جدا کر دیا. اسلوب بدل لیا، اپنے اسلوب سے اس کو جدا کر دیا. تو اسلوب بنی بھی انہوں نے اس لیے جدا کیا اس کو. تو رسم الخط کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے کہہ بھی دیا کہ وَإِن لَّمْ يُسَاعِدْهُ رَسْمُ الْخَطِّ. جی انہوں نے پھر یہ وضاحت کہہ دیا. اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مفردن اس کو منسوخ کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر رسم الخط کے خلاف ہے تو رسم الخط میں یا تو الف لام لکھتے تو یا مطلب آخر میں الف لکھتے تو الف یہاں اگر منصوب پڑھتے تو الف کیوں نہیں ہے؟ چلو اگر اس کو منصوب پڑھتے تو یہاں الف ہونا چاہیے، الف کیوں نہیں ہے؟ تو اگر الف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ منصوب نہیں ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو جواب یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو انہوں نے حدیث میں فرمایا کہ اُرِیَ مَالِکًا خَازِنَ النَّارِ. تو اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا بعض روایت میں مالکن کے آخر میں الف نہیں مالکن نظر آتا ہے. تو انہوں نے بھی اس کا جواب، پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث یہ تو غلط ہے، مالکن اس کے آخر میں الف ہونا چاہیے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ محدثین اکثر یہ اصل الف میں اس کے آخر میں الف ہونا چاہیے تھا، یہ منصوب ہے، مگر محدثین اکثر وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ الف نام گرا بھی دیتے ہیں، اس کو ساکت کر دیتے ہیں. جیسے
جیسے کوئی کہتا ہے کہ سمعت انسن اور آخر میں الف نہیں لگاتا، تو اسی طرح یہاں یعنی کہ محدثین اہل عربیہ سب ایسا کرتے ہیں. اہل عربیہ جو ہے وہ اعراب کے علامات کا خیال اتنا نہیں رکھتے. اعراب کی جو علامات ہوتی ہیں ان کا اتنا خیال نہیں رکھتے، اس لیے یہ اسی عادت پر مبنی ہے. چلیے دوسری بات یہ کہ اگر ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آخر میں الف لگا دیتے تو پھر اس کو ایک ہی طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے منصوب، اس کو ہم مرفوع اور مجرور نہیں پڑھ سکتے. تو وہ جو پہلے دو فائدے ہم کو ملے تھے، اس کو مرفوع پڑھنا مجرور پڑھنا، وہ ہم نہ جانتے. یوں کہو نا بھائی، یوں کہو کہ الف اس منصوب کے آخر میں آتا ہے جس میں کوئی اور احتمال نہ ہو، یعنی جس میں رفع جر وغیرہ کا احتمال نہ ہو تو اس منصوب کے آخر میں الف آتا. تو یہاں تو 3 احتمالات ہیں، جی ان احتمالات کی موجودگی کی وجہ سے یہاں الف نہیں لا سکتے. چلیے تو اس لیے پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اسلوب بدلنے کے بعد صراحت فرما بھی دیتے ہیں کہ یہ صورت پہلے دو صورتوں سے اس میں مختلف ہے. رسم الخط کی اجازت نہیں دیتا. فرماتے ہیں وہ علم یساعد رسم الخط، اگرچہ رسم الخط اس کا ساتھ نہیں دیتا. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ منصوب اگر پڑھیں گے تو کیوں پڑھیں گے، کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہاں فعلا انہ عبارت کو متعین کر لیا کرو کہ کس کا جواب کر رہے ہو، کس پر کلام کر رہے ہو. جی تو پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فعلا انہ حال من المستقل فی الجزء من المعنى فی انہ مفعول به بواسطۃ اللہ. ہاں یہاں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منصوب پڑھیں گے تو اس کو منصوب کیوں پڑھیں گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو منصوب پڑھیں گے تو اس کو 2 وجہ سے پڑھیں گے، مگر اس کے اوپر پر ایک اعتراض ہوتا ہے. وجہ تو بتاؤ، کتاب کی تقریر کر لو پہلے، وہ ایک کو درمیان میں نہیں چھوڑا کرو. جی تو یہ فرماتے ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کہ یا تو یہ حال بن رہا ہے ہوا ضمیر کا جو وضع کے اندر ہے، ہاں یا یہ لمعنن جو معنی ہے نا جی اس کے لیے حال بن رہا ہے، اور معنی یہ جو ہے حال بن رہا ہے، اور یہ مفعول به بن رہا ہے بواسطہ لام کا. یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ حال جو ذوالحال ہے اس کے 3 احتمالات تھے اور تینوں باتیں ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا اعتراض یہ ہوا، وہ طرز نے یوں اعتراض کیا کہ اگر تم اس کو حال بناتے ہو لفظوں کے لیے یا اس کو حال تو بھی باطل ہے، اگر کیونکہ وہ نہ فاعل نہ مفعول بھی ہے. اگر تم حال بناتے ہو معنی کے لیے تو بھی باطل ہے کیونکہ وہ بھی نہ فاعل نہ مفعول بھی ہے. اور اگر تم اس کو حال بناتے ہو ہوا کے لیے جو وضع کے اندر ہے وہ بھی نہ فاعل نہ مفعول بھی ہے کیونکہ وہ فاعل مفعول معلوم اسم مفعول ہے، نائب فاعل. نائب فاعل. تو حال فاعل سے ہوتا ہے یا مفعول سے؟ جی تو یہ اعتراض ہوتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ذوالحال ہے نا اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فاعل یا مفعول بھی حقیقتاً ہو، وہ حکمت بھی اگر فاعل مفعول بھی ہو تو وہ بات چلتی ہے، تو بھی حال اس کا بھی بن سکتا ہے. تو مولانا جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ جو وضع کے اندر ضمیر ہے نا وہ ذوالحال ہے. اچھا تو پھر اس کے اوپر اعتراض ہو جائے گا کہ بھائی اگر تم اس کو وہ نائب فاعل ہے نا، وہ فاعل تو نہیں ہے. جی ہاں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب مفصل نے یہ بات کہی ہے کہ جو نائب فاعل ہوتا ہے، جو مفعول معلوم اسم مفعول ہوتا ہے، وہ فاعل حقیقی ہوتا ہے. حقیقتاً وہ فاعل ہوتا ہے کیونکہ اس کی طرف اسناد فعل ہوتا ہے، جی جیسے فاعل کی طرف اسناد فعل ہوتا ہے. جی اور جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ جو مفعول معلوم اسم مفعول ہوتا ہے وہ فاعل نہیں ہوتا ہے، وہ حکم فاعل ہوتا ہے. تو پھر ایک اعتراض پھر ہوتا ہے کہ اب ہوا میں اور مفرد میں بعد ہے یعنی فاصلہ درمیان میں، اور حال اور ذوالحال کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب التباس ہو کہ یہ حال شاید کسی دوسرے ذوالحال کے لیے بن رہا ہے یا اس کے لیے بن رہا ہے. تو التباس کی وجہ سے جب التباس ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے، ورنہ بہت جائز ہے.
ورنہ فاصلہ جائز ہے. پھر بولو. ہم کہتے ہیں کہ بود جائز نہیں ہے. ہاں حال اور ذوالحال کے درمیان میں بود ہے. اگر روزہ کے ضمیر سے بناتے ہو جی کہ تو بود جائز درمیان میں فاصلہ ہے. جی وضع لمانن کا فاصلہ ہے. جی تو بود ہم کہتے ہیں چکن بود جائز نہیں ہے اس وقت جب التباس لازم آئے کہ یہ شاید کسی دوسری چیز کے لیے ذوالحال بن رہا ہو. اگر تعین ہو کہ یہ ذوالحال یہ حال ہے یہ فلاں ذوالحال کے لیے فلاں ذوالحال کے لیے اگر تعین ہے تو پھر بہت ہونے کی بات نہیں ہے. ہاں یعنی اگر احتمالات متعدد ہیں جی حال میں کہ یہ حال کس سے حال ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے بھی تو اس وقت تو پھر الحاق الحال بذی الحال ہونا چاہیے تاکہ وہ احتمالات باقی ختم ہو جائیں. جی لیکن اگر حال متعین ہے کہ یہ تو فلانے کے لیے فلاں ذوالحال کے لیے حال ہے تو اس وقت پھر فصل جائز. تو پھر اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ تم آگے یہ فرما رہے ہو کہ او من المعنی, یہاں تو احتمال ہے کہ یہ تو معنی کے لیے بھی ہاں بن سکتا ہے. تو یہاں احتمال تو ہے. تو یہاں کوئی جائز نہیں ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مفرد ہے نا, یہ اہل عربیہ کے نزدیک یہ حقیقتاً اور اولاً اور بذات یہ صفت بن رہا ہے لفظ کے لیے, اور ہوا ضمیر راجع ہے لفظ کے لیے, اس کو مرجع لفظ ہے. تو اور معنی کے لیے ثانیاً اور بالعرض یہ صفت بنتی ہے اہل عربیہ کے نزدیک. تو اس میں التباس نہیں آئے گا کہ یہ معنی کے لیے حال ہے, یہ فوراً ذہن اتر چلا جائے گا کہ یہ اس کا ذوالحال جو ہے نا وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے آگے. اچھا پھر دوسرا احتمال یہ تھا کہ یہ حال بن رہا ہو معنی کے لیے. او من المعنی عبارت متعین کر لیا کرو. جی تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او من المعنی فإنه مفعول به بواسطہ اللام. تو یہاں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حال بن رہا ہو معنی کے لیے. تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. جی اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر دیکھو ہمارا اپنا قانون ہے کہ ماں جب ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال اس سے مقدم ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے کہ رأیت, یہ ایسا کرو جو داخلی سوالات ہوتے ہیں وہ پہلے کر لیا کرو, خارجی سوالات بعد میں کرو. داخلی سوال وہ ہوتا ہے جس کا کتاب میں جواب موجود ہو, خارجی سوال وہ ہوتا ہے جس کا کتاب میں جواب موجود نہ ہو. سمجھائیے, تو داخلی سوالات میں وہ پہلے کرو, خارجی بعد میں کرو. داخلی سوال یہاں کیا ہے, فإنه مفعول به بواسطة اللام, یہ جواب دے رہے ہیں. داخلی جو سوال ہے جس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دے بھی رہے ہیں, وہ سوال یہ ہے کہ معنی جو ہے یہ تو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے بلکہ یہ مجرور جار ہے. ہاں اس کے لیے تم کیسے حال تو واقع ہوتا ہے فاعل یا مفعول به سے, جی اس کا تو جواب یہ تو ذوالحال نہیں بن سکتا. اس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ مفعول به ہے دوسرے فعل کے لیے. حقیقت میں یہ مفعول به ہے دوسرے فعل کے لیے. ہاں اور یہ واسطہ یہ متعدی ہو رہا ہے اس کے ساتھ واسطہ حرف جر کے لیے. واسطہ حرف جر یہ متعدی ہو رہا ہے, تو یہ جو لمان نام ہے یہ متعدی کے لیے ہے. ہاں تو مطلب ہے کہ مفعول به ہو گیا, تو مفعول به سے تو حال ہو سکتا ہے. جی چلو ہو گیا یہ جواب. جو دوسرا خارجی اعتراض جو ہوتا ہے جس کا جواب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیا, وہ یہ ہے کہ معنی تو یہ تو نکرہ ہے اور مفرد بھی نکرہ ہے. تو ہمارا اپنا قانون یہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حال اس سے مقدم ہوتا ہے, ورنہ جب منصوب کی حالت میں تو التباس لازم ہو جائے گا صفت کے ساتھ. جیسے کوئی کہے مثلا رأیت رجلا راکبا, تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو صفت موصوف ہے, رجلا موصوف ہے, راکبا صفت ہے, تو التباس آ جاتا ہے. تو اس لیے اگر اس کو ذوالحال ماتی ہو تو کہنا چاہیے رأیت
راکبا رجلا، تو جب فلحال نکرہ ہو تو حال اس سے مقدم ہوتا ہے. تو یہاں معنی نکرہ ہے اور حال مقدم نہیں ہے. حال مقدم نہیں ہے، تو یہ حال نہیں ہو سکتا. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جو بالاتفاق سب یہ کہتے ہیں کہ جب ذوالحال مجرور ہو بوجہ اضافت تو پھر حال اس سے مقدم نہیں ہوتا. یہ بالاتفاق سب علماء یہ کہتے ہیں. مگر اگر ذوالحال مجرور ہو باوجہ جار تو اس میں اختلاف ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی تقدیم سے یعنی حال کو ذوالحال سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی شیخانو؟ چلو. مگر اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے. تو ابن علی، ابن کیسان اور ابن برہان انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ جائز ہے. انہوں نے پھر استدلال کرتے ہوئے کہ کیوں جائز ہے انہوں نے دلیل بھی دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو انہوں نے فرمایا کہ کافتن یہ حال ہے اس کا ذوالحال جو ہے للناس میں ناس ہے، تو یہاں حال مقدم اپنے ذوالحال سے. اس کا ایک جواب تو جو شارحین نے دیا ہے جمہور کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ جو کافتن ہے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، یہ حال نہیں ہے للناس کے لیے. اور دوسرا جواب انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ یہ صرف مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ اس کو حال کو بنانا چاہتے ہو تو حال بنا سکتے ہیں مگر ارسلناک کی ضمیر سے. پھر تم اعتراض کرو کہ کا ضمیر مذکر ہے اور کافتن مؤنث ہے. ہم کہتے ہیں کہ کافتن مؤنث نہیں ہے بلکہ یہ جو اللہ ہے یہ مبالغتاً آئی ہے جیسے علامہ کو. تو علامہ سب کو مؤنث تو نہیں ہے نا، عورت نہیں ہے. اسی طرح کافتن بھی مؤنث نہیں ہے. چلو. تو پھر ایک تو میرا یہ تو ایک اور جواب دے سکتے ہیں فقہ کی طرف سے، وہ یہ کہ للناس ہے، لناس نہیں ہے. للناس للناس سے ناس تو معرفہ ہے. تو ہمارا قانون تھا کہ حال مقدم ہوگا ذوالحال سے جب ذوالحال نکرہ ہو، مگر یہاں للناس ہے. یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا جی یہ استدلال ٹھیک ہے. چلو. تو پھر ایک اور اعتراض پھر بھی ہوتا ہے. وہ طرح جو ہے نا وہ چھوٹا نہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو حال ہے اور ذوالحال دونوں کا عامل ایک ہوتا ہے. ذوالحال اور حال دونوں کا عامل ایک ہونا چاہیے، حالانکہ معنی کا عامل جو ہے وہ لام الفجار ہے. کس عبارت پر کلام کر رہے ہو؟ یہی جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. ووجه صحته ان الوضع وان كان مقدما على الافراد بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان. تو ایک تو جواب یہ دیتے یہ تو اس کا جواب فإنه مفعول به بواسطہ نام بھی ہو سکتا ہے کہ معنی جو ہے یہ مجرور تو بظاہر تو لگتا ہے کہ حرف جار کے واسطے سے ہے، اور مفردن جو اس کو مجرور پڑھیں گے حال کی وجہ سے تو اس کا عامل جو لگتا ہے وہ گزے ہے، اختلاف نظر آتا ہے. تو انہوں نے مولانا جابر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب اسی عبارت سے بھی دیا ہے کہ فإنه مفعول به بواسطہ نام ہے. اصل میں یہ مفعول به بن رہا ہے گزے کے لیے، تو اصل میں عامل وہ گزے ہے، تو عامل دونوں کا ایک ہوا. تو پھر مولانا جابر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات بولی کہ وجہ صحته ان الوضع وان كان مقدما على الافراد بحسب الذات لكنه مقارنا له بحسب الزمان وهذا القدر كافي لصحة الحالية. یہاں سے مولانا جابر رحمۃ اللہ علیہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. وہ اعتراض جو ہوتا ہے کہ حال اور ذوالحال میں ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ حال کا زمانہ اور ذوالحال کے عامل کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. حال کا زمانہ اور ذوالحال کے عامل کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. اور ہم پہلے سے نعرے لگاتے آئے ہیں کہ وضع مقدم ہے لفعل تقیید سے. اگر وضع مقدم ہے
افراد و ترکیب سے تو زمانہ تو ایک ہونا چاہیے، زمانہ ایک نہیں ہے۔ وضع جو ہے وضع کا زمانہ پہلے ہو گیا جی اور افراد مفردن کا زمانہ، بعد میں وہ وضع عامل ہے کس میں؟ ذوالحال میں۔ حال میں جی تو اس کے عامل اور حال کا زمانہ تو ایک نہ ہوا۔ چلو تو اس کا جواب مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ اصل میں معترض جو ہے وہ ہماری بات سمجھا نہیں ہے، وہ وجہ صحتہ، وجہ صحت اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ داڑھی زیادہ نہ نکالو، ہاتھ پیچھے رکھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ تقدم تاخر کی دو قسمیں ہیں، اور یہ بات مولانا حسن نے بھی پوچھ کی ہے لا یحد میں۔ تو ایک ہے تقدم تاخر ذاتی بذات فقط، ایک ہے تقدم تاخر زمانی۔ تقدم تاخر بذات وہ ہوتا ہے کہ جو محتاج الیہ ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے محتاج سے، جو محتاج ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، جو مؤخر ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے مقدم کی طرف، جو مقدم ہوتا ہے وہ محتاج الیہ ہوتا ہے مؤخر کے طرف۔ لیکن علت تامہ نہیں ہوتا۔ جی مقدم جو ہے وہ محتاج لے ہوتا ہے مؤخر کے لیے، لیکن علت تامہ۔ نہیں، ہاں چلو۔ اور اس کی مثال یہ ہے جیسے حرکت الید اور حرکت الساعد جو گھڑی ہوتی ہے ہاتھ میں، تو ہاں تو ہاتھ حرکت کرتا ہے، تو ہاتھ اگر حرکت کرتا ہے تو پھر گھڑی حرکت کرتی ہے، اور گھڑی کی حرکت محتاج ہے حرکت الید کے اوپر، حالانکہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، حرکت کا زمانہ ایک ہے، مگر ہاتھ کی حرکت مقدم ہے گھڑی کی حرکت سے بوجہ باعتبار ذات، یعنی گھڑی کی حرکت محتاج ہے حرکت ید کے اوپر۔ چلو آگے چلو۔ اچھا، اور دوسرا ہے تقدم تاخر زمانی، وہ یہ ہے کہ جو مقدم ہوتا ہے وہ زمانے کے اول اجزاء میں ہوتا ہے، جو مؤخر ہوتا ہے وہ زمانے کے بعد والے اجزاء میں ہوتا ہے، اور دونوں ایک زمانے میں اکٹھے نہیں ہوتے، دونوں میں دائمی اجتماع نہیں ہو سکتا ہے، جی کبھی کبھی وقتی اجتماع ہوتا ہے، جی جیسے باپ بیٹے کے درمیان میں، جی بیٹا جو ہے یہ مؤخر زمانی ہے، جی باپ مقدم بالزمان بھی ہے، جی لیکن کبھی جمع ہو جاتے ہیں، تو دائمی اجتماع نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جمع ہوں گے۔ چلو تو جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ تقدم تاخر دو قسمیں، تقدم تاخر زمانی اور تقدم تاخر بالذات، اب جب مولانا جامع رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وجہ صحت ہی، یہ جو اعتراض تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حال اور ذوالحال صحیح ہے، اس لیے کہ ان الوضع، کیونکہ جو وضع ہے وہ ان کان مقدما علی الافراد بحسب ذات، اگرچہ وضع مقدم ہے اپنے افراد کے اوپر، افراد ترکیب سے، افراد ترکیب سے مقدم ہے، افراد اور ترکیب سے بحسب ذات، لیکنہ مقارن لہ بحسب الزمان، مگر یہ ایک ہی زمانے میں پائی جاتی ہے، اس کا مقارن ہے بحسب زمان، دونوں ایک ہی زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ تو وضع اور افراد و ترکیب کا زمانہ ایک ہو گیا، تو وضع عامل ہے کس میں؟ ہوا میں، تو حال کا جو ذوالحال ہے اس کا زمانہ اور حال کا زمانہ ایک ہو گیا، تو اتنا قدر کافی ہے۔ چلو جائے وحاظ قدر کافی ایسے عدل حالیت، یہ اتنا کافی ہے کہ زمانے میں اتحاد آ گیا ہے۔ جی، تو یہی معتبر ہے حال و ذوالحال میں کہ زمانے کے اعتبار سے متحد اگرچہ مقدم ہو باعتبار ذات بحسب ذات۔ پھر میں نے جہاں تک دیکھا تو ہے، اچھا چلو سواء کان کلامیت و غیر کلامیت،
فيخرج به عن حد الكلمة مثل رجل وقائمة وبصري وأمثالها مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى لكنه يؤد لشدة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب واحد وبقي مثل عبد الله علما داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين. اچھا چلو پہلے انہوں نے مفرد کے 3 اعراب پر وضاحت کی. ہاں اب یہ جو افراد کی قید تاریخ میں لگی ہے اس کا فائدہ بتاتے ہیں. ہاں فرماتے ہیں یہ قید احترازی ہے. جی یہ قید احترازی ہے اور یہ مرکبات کو نکالنے کے لیے یہ تعریف میں ذکر ہے. ہاں مرکبات چاہے کلامیہ ہو یعنی مرکبات تامہ ہو یا غیر تامہ دونوں کو نکالنے کے لیے یہ قید احترازی ہے. اچھا اس کے بعد فیخرج سے 2 اعتراض ہوتے ہیں ان کے جواب مولا جامع رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تعریف اور اس کی وضاحت مکمل ہوئی تو تعریف پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ جامع اور معنی تعریف نہیں ہے. اس کی یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو لفظ الرجل ہے اس کے 2 جز ہیں ایک الف لام ہے اور ایک رجل ہے. 2 جز ابھی نہ کرو نا اعتراض بنا ہوا ہے اعتراض کہ میاں اس کا اعراب تو ایک ہے. جی اس کا اعراب ایک ہے اور اعراب ایک ہو تو یہ تو علامت ہے مفرد کی کلمہ واحدہ کی. کلمہ واحد یہ ایک کلمہ ہے اور یہ مفرد ہے. اور مفرد ہے لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے تو 2 جز ہیں. اچھا کیسے؟ اور 2 جز ہیں اور پہلا جز الف لام ہے جو تعریف پر دلالت کرتا ہے دوسرا جز رجل ہے. تو یہ کلمہ تو ہے لیکن وہ جو تعریف ہے اس پر صادق نہیں آ رہا لہٰذا یہ تعریف اپنے یعنی جمعی افراد پر جامع نہ ہوئی. مطلب یہ ہے کہ اس کے شکل ظاہری کو دیکھیں تو یہ تو ایک کلمہ ہے یعنی مفرد ہے. لفظ وضع لمعنى مفرد یا مفرد تو چونکہ اعراب ایک ہے ان کا الرجل بصری اعراب ایک ہے تو ایک اعراب ہونا یہ ایک کلمے کی ہونے کی دلیل ہے. تو جب مفرد ہو گیا لفظ مفرد ہو گیا تو یہ کلمے کی تعریف کے اندر آ جانا چاہیے. کلمے کی تعریف کے اندر یعنی کلمے کے افراد میں سے ہے یہ تو جب افراد میں سے ہے تو تعریف بھی اس کو شامل ہونا چاہیے. تعریف بھی اس کو چلو لیکن تعریف اس پر صادق نہیں آ کیوں؟ کیونکہ اس کے 2 جز ہیں. ہاں 2 جز ہے ایک الف لام ہے اور ایک رجل ہے. الف لام دلالت کرتا ہے تعریف پر رجل پر دلالت کرتا ہے تو جز لفظ جز معنی پر دال ہے تو جب جز لفظ جز معنی پر دلالت کرے تو وہ تو مرکب ہوتا ہے. یہ تو اب یہ کلمے کی تعریف سے خارج ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ اس کو داخل ہونا چاہیے. اسی طرح بصریون وغیرہ ہے ہاں اس کی تانیث پر دلالت کرتی ہے. قائمن جو ہے وہ ذات من له الوصف پر دلالت کر رہا ہے تو جز لفظ جز معنی پر دال ہے کہ نہیں؟ پھر چلو جی. اور اسی طرح بصری ہے ہاں یہاں بھی ایک لفظ بصرہ ہے دوسرا یا نسبت والی ہے تو یہاں بھی جز لفظ جز معنی پر دلالت کر رہا ہے.
ہاں لہٰذا اس جہت سے دیکھا جائے تو یہ مرکب ہے، ہاں، اور اگر اعراب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو معنی کے اعتبار سے گویا کہ کلمے کی تعریف سے نکل جائے گی، حالانکہ یہ تو کلمے کے افراد ہیں، کلمے کے افراد ہیں، کیونکہ اعراب واحد ہے بھائی، تو جب اعراب واحد ہے تو یہ تو کلمہ مفرد ہے۔ چلو جی، تو اس کا شارح جواب دیتے ہیں کہ فَيَخْرُجُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْكَلِمَةِ، اس میں کوئی ضرر نہیں ہے کہ ان کو کلمے کی تعریف سے خارج کیا جائے۔ ہاں، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ اعراب ایک ہے لہذا کلمہ ایک ہے، لہذا کلمہ ایک ہے لہذا کلمے کی تعریف اس کے اوپر صادق آنا چاہیے، سمجھائیے، کیونکہ اعراب کے ایک ہونے کی وجہ تو اور ہے، اعراب کے ایک ہونے کی وجہ اور ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے تو یہ مرکبات ہیں، کیونکہ جزء لفظ جزء معنی پر دال ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے یہ تو کلمے کے افراد نہیں ہیں، تو ان کو نکالنا چاہیے، نکلنا چاہیے ان کو۔ باقی جو تم وجہ بتاتے ہو، کیا وجہ کہ اعراب ایک ہے، تو اس کی وجہ تو شدت اتصال ہے کہ ہے تو دو کلمے، لیکن دو کلموں میں شدت اتصال ہو گیا، تو اس شدت اتصال کی وجہ سے وہ بمنزلہ کلمہ واحدہ بن گیا۔ یہ نہیں کہ وہ حقیقت میں دو کلمہ، وہ حقیقت میں ایک کلمہ ہے، حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے، وہ ہیں تو حقیقت میں دو کلمے، لیکن ان کے آپس میں شدت اتصال ہو گیا، تو شدت اتصال کی وجہ سے وہ حکماً ایک کلمہ بن گیا، اعراب اس لیے ایک ہو گیا، سمجھائیے۔ اچھا، اس کا تو ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ تعلیم معنی بھی ہے۔ ہاں، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ یخرج به عن حد الکلمۃ، ہاں، مثل الرجل وقائمۃ وبصری وامثال مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى، جو جس لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے اس کو نکالنا چاہیے اسی لفظ سے۔ اب باقی رہا وہ جو تم نے کہا کہ میاں وہ تو اعراب ایک ہے، یہ تو ایک کلمہ ہے، کہتے نہیں، لکنہ یعد لشدت الامتزاج لفظۃ واحدۃ، وہ تو شدت امتزاج کی وجہ سے اس کو لفظ واحد شمار کیا جاتا ہے، اور وہ اعرب باعراب واحد، ہاں، تو ایک اعراب تو اس وجہ سے شدت اتصال کی وجہ سے۔ چلو جی آگے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تعریف جامع بھی نہیں ہے، ہاں، معنی بھی نہیں ہے، دخول غیر سے، دخول غیر سے معنی بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو لفظ یعنی جو مرکب ہے عبداللہ، ہاں، اب یہ عبداللہ جو ہے حالت عالمیت میں یہ ہے تو مرکب، جی سمجھائیے۔ اسی طرح حیوان ناطق، نام رکھو کسی کا حالت عالمیت میں، تو یہ ہے تو مرکب، لیکن کلمے کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے، سمجھائیے، کیونکہ حالت عالمیت میں تو جزء لفظ جزء معنی پر دال ہے، سمجھائیے، حالت عالمیت میں تو ایک ذات کے لیے عالم ہے نا، تو اب یہ ہے تو مرکب، عبداللہ مرکب اضافی ہے، حیوان ناطق مرکب توصیفی ہے، یہ چیزیں تو یہاں کلمے کی تعریف میں آنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مرکبات میں داخل ہے، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، ہاں، تعریف تو اس کے اوپر صادق آ رہی ہے آپ کی، یہ تو کلمے میں داخل ہو گئی، تو تعریف مانی نہ ہوئی دخول غیر سے کہ مرکبات داخل ہو گئے اس میں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کو کلمے میں داخل کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے،
ہاں۔ اور اگرچہ یعنی جو مرکب کی جو دلیل ہے یا علامت ہے کہ اس پر دو اعراب آتے ہیں، اگرچہ اس عبداللہ پر دو یا حیوان ناطق پر دو اعراب آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو کلمے میں داخل کریں گے۔ دو اعراب آتے ہیں، وہ اصل میں دو اعراب تھے، یعنی مضاف عبداللہ میں مضاف و مضاف الیہ، لیکن حالت علمیت میں یہ ایک کلمہ بن گیا کیونکہ اس کا جزء لفظ جزء معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ جو اعلام ہوتے ہیں نا، عالمیت وضع ثانی ہے۔ عالمیت لفظ کے لیے کیا ہے؟ تو وضع ثانی میں کبھی کبھی اعتبار وضع اول کا ہوتا ہے، وضع اول کا۔ تو اصل میں وضع اول عبداللہ کا کیسے تھا؟ ترکیب اضافی، ترکیب اضافی ہے نا۔ وضع اول کے اعتبار سے حیوان الناطق کیا چیز ہے؟ تو دو اعراب جو یہاں آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ وضع ثانی میں وضع اول معتبر ہے۔ تو وضع اول میں دو اعراب تھے، مضاف کے اوپر حسب عامل، ہاں، جاءنی عبد اللہ، رأیت عبد اللہ، مررت بعبد اللہ۔ تو مضاف کے اوپر تو حسب عامل اعراب آئے گا، اور مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہی ہے۔ تو یہ دو اعراب جو ہیں یہ وضع سابق میں تھے، عالمیت سے پہلے وضع سابق کے اعتبار سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب عالم قرار دے دیا اس کو اٹھا کر نام رکھ دیا تو یہ تو اس کا وضع ثانی ہو گیا۔ تو وضع ثانی میں وضع اول کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے یہاں اعراب دو ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ دو کلمے ہیں یا مرکب ہے یہ۔ تو تعدد اعراب دلیل نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان میں تعدد کلمات ہیں اور یہ مرکب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ اعراب کا تعدد مبنی ہے کس پر؟ وضع سابق پر، اور وہ معتبر ہے وضع لاحق میں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے اعراب کا تعدد ہے، تو ورنہ اس کو کلمے کی تعریف میں باقی رہنا چاہیے۔ کلمے کی تعریف اگر اس کے اوپر صادق آ جائے تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا، کیونکہ حالت علمیت میں جزء لفظ تو جزء معنی پر دال نہیں ہے، تو مفرد ہو گیا نا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ بقیہ مثل عبد اللہ علما داخلا فیہ، ہاں، عبداللہ یا عبداللہ کے امثال یہ کلمے کی تعریف میں ہاں داخل رہ گئے، مع انہ معرب باعرابین، باوجود اس کے کہ وہ اعراب تو اس کے دو ہیں۔ تو میں آئیے چلو جی بس، اور کوئی خارجی سوال جواب؟ اس کا ایک اور جواب ہم دے سکتے ہیں کیا؟ کہ علامت کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جس چیز کے لیے علامت بن رہی یہ داڑھی کو نہ کرو نا، ہاں کیا بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ کہ علامت جس چیز کے لیے علامت بن رہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر علامت پائی جائے تو وہ بھی پائی جائے گی، کیونکہ علامت اور اس میں جو جس چیز کے لیے یہ علامت بن رہی ہے وہ دونوں کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ جیسے مسجد کے لیے علامت مینارہ ہے، تو کبھی مینارہ پایا جاتا ہے تو مسجد نہیں پائی جاتی، کبھی مسجد پائی جاتی ہے مینارہ نہیں پایا جاتا ہے، کبھی دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر تم کہتے ہیں کہ اعراب جو ہے اس کا ایک اعراب یہ علامت بن رہی ہے کہ یہ ایک کلمہ مفرد کی علامت ہے یہاں پائی جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کبھی علامت پائی جائے گی مگر وہ مفرد نہیں پایا جائے گا، کبھی مفرد پایا جائے گا وہ علامت نہیں پائی جائے گی۔ تو یہاں
اسی طرح جو عبداللہ میں اگر تم کہتے ہو کہ ترکیب کی علامت پائی جاتی ہے، دو اعراب پائے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اعراب پائے جائیں، یہ ضروری نہیں کہ کلمے بھی دو ہو. کلمے بھی دو ہو. یہ جواب اس لیے یہاں نہیں چلتا کہ علامت کی دو قسمیں ہیں. ایک علامت عام ہوتی ہے ذیل علم سے، جس کے لیے وہ علامت ہے، اور ایک علامت مساوی ہوتی ہے ذیل علم کے. تو اگر علامت عامہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کا عموم خصوص مروجن ہو جائے گی، اگر عموم خصوص مروجن کی نسبت ہے اس میں، اور اگر مطلق ہے تو مطلق ہو جائے گی. لیکن علامت اگر مساوی ہو چیز کی، جس کے لیے وہ علامت ہے، وہ اگر علامت مساویہ ہو تو پھر تو یہ کام نہیں چلے گا نا. پھر تو تساوی کی نسبت ہے، تو جہاں علامت ہوگی وہاں وہ چیز ہوگی، جہاں وہ چیز ہوگی ممکن ہے وہاں وہ علامت ہوگی. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے یہ جو اعراب ہے نا، تعدد اعراب، یہ علامت مساویہ ہے تعدد کلمہ کے لیے. اس لیے یہ اعتراض ہو کہ یہ تو تعدد اعراب تو پایا گیا، تو ہونا چاہیے کہ تعدد کلمہ بھی ہو، کلمہ بھی متعدد ہو، کہ یہ تو متصاویین ہے. آئی سمجھ نا؟ تو علامت کی دو قسمیں ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ علامت عام ہوتی ہے، اور یا ہمیشہ علامت اور ذیل علم کے درمیان میں عموم خصوص من وجن کی نسبت ہمیشہ نہیں ہوتا. اس وقت جب کہ علامت میں عموم ہو، ذیل علم میں بھی من وجن عموم ہو، پھر من وجن کی نسبت ہوگی. اور اگر علامت عام ہو اور ذیل علم خاص ہو تو اس وقت پھر عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی. اور اگر علامت مساوی ہو ذیل علم کے تو پھر نسبت تساوی کی. تو یہ اعراب جو ہے یہ علامت ہے تعدد کلمہ کی. تعدد اعراب تعدد کلمہ کی علامت ہے. اور کون سی علامت ہے؟ مساوی. اس لیے یہ اعتراض ہوا. تو اس کا جواب یہ دیا کہ میاں یہ وضع سابق کے اعتبار سے، تو وضع سابق کے اعتبار سے جو دو کلمے تھے نا، سمجھائیے، تو وہ وضع سابق یہاں معتبر ہو گیا. اس لیے یہاں پر وہ ہے کہ تعدد اعراب آ گیا. آئی سمجھ؟ اس کے اوپر اگر ایک سوال کیا جائے کہ جو الف لام ہے الرجل میں، وہ بھی تو کلمہ ہے، تو اس میں اعراب نہیں ہے، وہ تو مبنی ہے، مبنی پر سکون. اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب معرب کی علامت ہے. اعراب معرب پر آتا ہے، مبنی پر نہیں آتا. سمجھائیے، بنا الگ چیز ہے، اعراب الگ چیز ہے. اعراب علامت معرب کی. مبنی جو ہے وہ جیسے مبنی ہوگا، مبنی پر سکون ہو کہ مبنی بالکسر ہو کہ مبنی بالفتح ہو کہ مبنی بالضم ہو، وہ ویسے چلے گا. اس لیے اس کے اوپر اعراب آتا نہیں کہ الف لام مبنی ہے، بلکہ مبنیات اصل میں سے، حروف میں سے. اور بات اگر کوئی کہے کہ معرب اور مبنی یہ تو کلمہ کی اقسام میں سے ہے، کلمہ کے عام ہو گیا، اور تو یہ کہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اعراب ہے یہ علت مساوی ہوگی کلمہ کے لیے. سمجھ نہیں آئی؟ پھر بولو. کہ اگر کیونکہ معرب اور مبنی یہ کلمے کی قسموں میں سے ہے کہ کلمہ معرب بھی ہو سکتا ہے، مبنی بھی ہو سکتا ہے، تو کلمہ عام ہوا. تعدد کلمہ کی علامت ہے، کلمے کی علامت نہیں ہے. میرے الفاظ پر غور کر لیا کریں. تعدد اعراب تعدد کلمہ کی علامت ہے. مطلق اعراب کلمے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ کلمہ تو مبنی بھی ہے. سمجھ آئی نا؟ مطلق اعراب کلمے کی علامت نہیں ہے. تعدد اعراب تعدد کلمہ کی علامت ہے. اور بات کلمہ متعدد ہو مگر اعراب ایک ہو سکتا ہے، لیکن شدت امتزاج جو جیسے وہ پہلے والے میں، اس کی علت پھر اور ہوگی. اور کوئی بات ہے؟ ہو گیا؟ چلو. سامی رونا ہے مولا. ہاں
فتن فتن آپ کسرہ پی لکھیں دے داغا دے فتن صفت مشبہ کا صیغہ ہے فتن فطانت سے ہے ہاں ذکاوت ہوشیاری تیزی ہاں ہاں عبداللہ فمثل عبداللہ یا رتب النور کمت رو کے ہاں عبداللہ ولی ہاں لفظۃ واحدۃ ہاں مثل ہاں 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 وقائمۃ ہاں نصم وایا کہ نشیخہ ہاں یخرج ہو یخرج خرج ہے یخرج متعدی ہے کہ لازمی ہے اگر یخرج ہو جائے تو یہ خرج یخرج مد ضربہ یضرب باب ہو جائے گا نا وہ کیا نام ہے اس کا نصر ینصر باب ہو جائے گا نا تو یہ خرج یخرج نصر ینصر جو آتا ہے خرج یخرج اس کے اوپر تو یہ متعدی ہے کہ لازمی ہے جب لازمی ہے تو پھر اب ترجمہ کرو اس کا ہاں خاصیات کی بات نہیں ہے یہ لازمی اور متعدی تو یہ آپ کیا باب صرف میں بھی ہوتا ہے یہ تو صیغہ میں بھی ہوتا ہے کیا چیز پڑھی تم نے سب یہ تو خاصیات نہیں ہے خاصیات میں جس کا ذکر الگ ہوتا ہے یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے یہ بتاؤ کہ اگر یہ لازمی ہے تو لو لم یخرج ہو یہ ہو ضمیر جو ہے اس کو کیوں ملا دیا اس کے ساتھ یہ تو مفعول بھی ہی ہے اس کا تو لازمی کے لیے مفعول بھی آتا ہے پھر کیا ہوگا شیخہ یہ متعدی ہے اخرج یخرج سے ہے ہاں باب افعال ہے ہاں بولو اچھا ہاں کس سے بات کرنا ہے کہ یہ مولانا ہے اس سے بات کرنا تو یہاں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف صاحب مفصل نے کیا ہے اگر علامہ حالانکہ یہ خواہ سبق تک ہو رہا ہے مڑا کئی جگہ چیز سے کوئی کئی بات ہاں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے تعریف اپنی کتاب میں لا دے تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا یہ کیا بات ہے جو تعریف علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر ہے کہ جو تعریف یار یہاں پر کیا بتاتا ہے لا یخفا سے علی الفطن العارف بالغرض من علم النحو اس سے کیا بتانا چاہتا ہے
ثلاثہ کے اقوال بیان کرنا ہے۔ علم نحو سے غرض کیا ہے؟ کلمے کے احوال بیان کرنا ہے۔ کلمے کے احوال بیان کرنا، تو کلمہ کے احوال یعنی کلمہ کے احوال تو پھر ابتدائے کلمہ کے حالات بھی ہوتے ہیں، وسط کلمہ کے حالات بھی ہوتے ہیں، آخری کلمہ کے حالات بھی ہوتے ہیں۔ کون سے حالات بیان کرتے ہیں؟ تو یہ بولو نا، مرو اس طرح۔ ہاں، نحو میں غرض کیا ہے؟ آخر کلمے کے احوال بیان کی جاتی ہیں۔ احوال آخر الکلم الثلاثی، کلمے کی جو تین قسمیں ہیں، کون؟ ہاں، اسم فعل حرف، ان کے آخر کے حالات بیان کرنے مقصود ہے کہ ان کا آخر من حیث الاعراب والبناء، کہ ان کا آخر مورب ہے کہ مبنی ہے۔ مورب ہے تو حالت رفعی ہے، نصبی ہے، جری ہے، کیا ہے؟ یہ حالات بیان کرنے مقصد۔ علم نحو سے غرض کیا ہے؟ یہ چیز۔ اچھا، پھر یار مفصل کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ اس بات کو تو مکمل کر لو کہ انہ لو کان الامر بالعکس لکان انصبا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امر بالعکس، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو خیلی ملا بکل سامنے اور غلط آسے گوڑا مہدر آنی لگوشا لو کان الامر بالعکس لکان انصبا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر اس کے عکس ہو جیسے کہ عبداللہ جو ہے نا یہ خارج ہو جائے کلمے سے اور رجل اس میں داخل ہو جائے اس کے۔ ہاں، پہلے کیا ہوا ہے؟ پہلے کیا ہوا ہے؟ پہلا یہ تھا کہ عبداللہ جو ہے نا یہ کلمے سے کلمے میں داخل، اس کو داخل کر دیا، اور رجل کو باہر کر دیا، الرجل کو الرجل کو کلمے کی تعریف سے باہر کر دیا، خارج کر دیا کہ یہ کلمہ نہیں ہے، اور عبداللہ حالت عالمیت میں کلمہ ہے۔ اچھا، اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے عکس میں جیسے عبداللہ اس سے خارج ہو جائے اور الرجل کلمے میں داخل ہو جائے۔ ہاں، تو یہ کیا ہوگا؟ ہاں، لکان انصبا، کیا مطلب؟ چلو یار، بھاگو نہیں نا، آگے نہ بھاگو، بات کو صحیح کرو تو پھر آگے جانا پڑے گا۔ لکان انصبا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ لکان انصبا، تو بھائی شیخہ کیسے درست ہوگا؟
لکان انصبا کا معنی کیا ہے؟ یہ درست ہوگا، یہ درست بمعنی صحیح، لکان صحیحا کہنا چاہیے، لکان انصبا نہیں کہنا چاہیے۔ لکان انصبا کا کیا معنی ہے؟ شیخان ہوتا اس سے مطالعہ کھوئے غلامینا کار درزی سا مطلب دے سوئی ہاں زیادہ مناسب ہوتا یہ انصب کیا صیغہ ہے؟ ہاں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ زیادہ مناسب، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مطلب کیا ہوا؟ وہ یار وہ تو اس لیے تو انصب کہہ دیا نا اس کو، کہ اگر ایسا ہوتا تو انصب ہوتا، لیکن انصب کا اطلاق کر کے لکان مناسباً کیوں نہیں کہا، لکان صحیحاً کیوں نہیں کہا، لکان انصبا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ شیخانو علامہ جامی ہے نا بھائی، اس نے اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں بولا ہے؟ پٹا کودا دلگان سم سب کو نہیں یاد ولی اللہ صاحب سرسم کار سم نہیں گئی ہے تا چې دا وره درجه ده چې دی وره درجه نه دغسې نیغ را روان شي کنه بیا در اخره پورې ټیک روان دا اوس دا وره درجه نه شیخان راغلي مازغه خوري په ټکي پوهېږي نه چې داسې چې ته خدای خبر چې څه ویلي که نه دي ویلي کاږه واږه را روان شي بس تر اخره پورې کاږه واږه روان وي بس پوهېږي نه اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں بولا؟ انوارہ کیوں بولا؟ کیا اعتراض؟ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ہاں تو صاحب مفصل کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ ادھر کی بات کرو۔ یہاں انصب کے صیغے کا اطلاق کیوں ہوا؟ دو چیزیں ہوئی نا، دونوں چیزوں میں سے ایک کو انصب کہہ رہا ہے۔ او عزت سوائے ماں او زمادہ سرین دسو زمادہ رباب سو ایو سلی رباب غگاو کنا نو پتی رباب کی دا سندری والا چیز ہے پکی آغا سندرم پاغس
پاغ تارون کیا غا سندرم ہوئی گیا نا نو چلو لورتنا نو ربا بے یو سوی دبو بس پیر تعالی درزی بولا گولا تعالی درزی انصبا اس میں تفضیل کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو انصب کیوں کہا؟ مناسبتاً کہہ دیتے لکانا مناسباً، زیادہ مناسب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں زیادہ مناسب؟ یار یہ انصب کے لفظ میں جامی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دا بوستاس پاشا بانچا تنیلی کلی دا شے کابلی بو تخرنی ورچولی نتاس خود لکی فقیران یک خپل علم کو استعمال ہوئے نا. تو شیخہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل میں جو معنی مصدری کی زیادت پر دلالت کرتا ہے تو یہ دوسرے کے مقابلے میں کرتا ہے، اور صیغہ مبالغہ مناسب صیغہ ہے تو یہ مثال مناسب کیا؟ مناسب صیغہ مبالغہ ہے؟ مناسب میں ہاں زیادت معنی نہیں ہے، اور یا زیادت مناسب میں نہیں، مناسب مبالغہ ہے. تو پھر مبالغہ کا لفظ آپ نے کیوں بولا؟ ہاں اسم فاعل ہے. پھر بولو کیا ہو گیا؟ اس میں تفضیل زیادت معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یا پہلے والی بات کو زیادت معنی پر دلالت کرتا ہے. کس سے؟ ابھی بولا تم نے، پھر بولو نا یار. بنسبت شیء آخر، اور یہ ابھی بنسبت شیء آخر ہے جو پہلے والے بات سے یہ بات زیادہ مناسب ہے. تو پہلے والے بات سے یہ زیادہ مناسب ہے. تو پہلا والا کیا ہو گیا؟ اس میں ہاں مناسبت اس سے کم ہے. تو پہلے والا کیا ہو گیا؟ فصل ہاں فصل ہے. مفضل علیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مفضل علیہ کو کیا کہو گے؟ ہاں کہ اس میں مناسبت زیادہ ہے. کیا مطلب؟ مناسب وہ بھی ہے، وہ دوسرے کو غلط تو نہیں قرار دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اس کو انصب کہا کہ اس میں مناسبت غرض نحو کے ساتھ زیادہ ہے، اور وہ دوسرے میں بھی مناسبت ہے، نفس مناسبت ادھر بھی ہے، یعنی وہ غلط نہیں ہے، صحیح وہ بھی ہے لیکن یہ اصح ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ انصب کا لفظ علامہ جامی نے اسی لیے بولا کہ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، صحیح وہ بھی ہے، مناسب وہ بھی ہے، لیکن غرض نحو کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ ہے. اس کی مناسبت یہ انصب کے لفظ کا مقصد ہے. ہاں اس میں تبدیل کا صیغہ ہے اور اس میں زیادتی بنسبت آخر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آخر بھی جائز ہے، وہ آخر ناجائز نہیں ہے. سمجھا گئی ہے؟ اچھا چلو جی. اب یہ غرض نحو کے ساتھ
فرماتے ہیں کہ اس کی مناسبت زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ؟ یہ جو صورت بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اگر معکوس ہو جاتا، ہمیں آئیے وہ الرجل اور قائمۃ اور بصری کو داخل کر دیتے اور عبداللہ کو نکال دیتے، تو غرض نحو کے ساتھ اس کی مناسبت زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ؟ تو شیخ کیسے مفرد ہے؟ وہ تو جزء لفظ جزء معنی پردار ہے، مفرد ہوتا ہے۔ علمن، علمن کب وہ مرکب ہے؟ علمن نہ ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ علامہ جامی نے علمن نہ ہونے کی بات کی، وہ تو عبداللہ علمن کی بات کر رہا ہے۔ علمن ساتھ دیکھتے ہو لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ بس، اس کو صحیح کرو کہ یہ کہہ رہے ہیں علامہ جامی کہ اگر قائمۃ بصری اور الرجل اس کو داخل کر دیں، عبداللہ کو خارج کر دیں، تو یہ انصب ہے۔ انصب کیوں انصب ہے؟ یار شیخانو چې په ډنګرو سړی وایي که دا خو ګوره هغه حاشیې والا هم لیکلي دي، په دغه کتاب نه هم معلومیږي، وجه د دې کتاب نه هم معلومیږي، او دا تاسو کابلی او باسولی چې شاته وایي را شاته وایي هغې هم لیکلي. دا کابلی او باسولی شاته وایي را شاته وایي په لاسو کې څه ترې نه اخذ نه شئ کولی. عمران کیوں انصب ہے یہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا علم نحو، اس کی غرض کو دیکھیں گے پہلے، اس کی غرض کیا ہے؟ اس کی غرض یہ ہے علم نحو سے غرض، جی علم نحو سے غرض کیا ہے؟ تو اس میں نحو کی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ کلمات کے جو آخر ہے، اس کے احوال کی، یہ تو بات ہو گئی نا پہلے. جی. ہاں آگے چلو. تو وہ کلمات یعنی کہ مورب یا مبنی ہے، تو اگر اس میں علامت کو دیکھیں گے، اگر اس میں علامت، یا ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ اگر ایک اعراب ہو تو وہ علامت ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے، اگر دو اگر ایک اعراب دلالت ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے تو پھر دو اعراب ہو تو یہ دلالت کرے گا کہ یہ دو کلمے ہونے چاہیے. تو پھر ہم دیکھیں گے لفظ الرجل کو مثلا اور لفظ عبداللہ کو، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ عبداللہ تو اس میں ہم کو دو اعراب نظر آتے ہیں، ایک عبد پر ایک اللہ پر. تو پھر یہ مناسب لگتا ہے کہ علم نحو کے غرض کے مطابق کہ یہ دو کلمے ہونے چاہیے کیونکہ اس میں دو علامتیں پائی جاتی ہیں مورب کی، یعنی احوال اواخر الکلم جی من حیث الاعراب والبناء جب آپ بات کرتے ہیں جی تو یہ تو مورب اعرابین، جی عبداللہ جو ہے مورب اعرابین، مورب اعرابین ہے، جی اور وہ الرجل اس میں تو ایک اعراب ہے. وہ مورب باعراب واحد. سمجھائیے. جی تو جو مورب ہو باعراب واحد یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ ہو گیا، ایک کلمے کی علامت اس میں یہ کلمہ ہے. اور جو مورب اعرابین ہو وہ تو ایک کلمہ نہیں ہے،
جب آپ نحو میں بحث کرتے ہیں احوال اواخر الکلم کے من حیث الاعراب والبناء، تو جب ایک کو دیکھتے ہو تو وہ تو مورب اعرابین ہے، سمجھائیے، تو تعدد اعراب تو علامت تعدد کلمے کی، یہ تو پھر دو کلمے ہوئے، سمجھائیے، اور جب الرجل کو دیکھا تو وہ مورب باعراب واحد من حیث اللفظ، نحو میں لفظ کے اواخر کلم سے بات ہوتی ہے نا، کلمہ اور یہ جو اسم فعل حرف ہے یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، تو باعتبار لفظ جب آپ دیکھتے ہیں تو الرجل کیا ہے؟ ایک اعراب ہے، تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ کلمے میں وہ داخل ہونا چاہیے۔ عبداللہ کیا ہے؟ ہاں مورب اعرابین، تو لفظ میں اعراب جب دو آ جائیں تو وہ کلمہ ایک ہوتا ہے، یہ تو تعدد کلمے کی دلیل سمجھائیے، تو لہٰذا یہ کلمے کی تعریف سے نکلنا چاہیے، تو یہ انصب کا یہ مطلب ہے کہ غرض نحو کے ساتھ اس کی مطابقت زیادہ ہے کہ امر معکوس ہو جائے، اور یہ جو تم نے بنا دیا کہ قائمتون و بصریون اور الرجل کو نکال دیا اور عبداللہ کو حالت عالمیت میں داخل کر دیا، سمجھائیے، یہ غرض نحو کے ساتھ انصب نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ غلط بھی نہیں کہتے ہم، کیونکہ آپ نے جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ بھی صحیح ہے، انہوں نے وجہ بیان کی ہے نا کہ قائمتن کو کیوں نکالتے ہیں کہ جزء لفظ جزء معنی پردال، وہ تو مرکب ہے، عبداللہ کو کیوں داخل کرتے ہیں کہ وہاں جزء لفظ جزء معنی پردال نہیں، تو آپ نے جو وجہ بیان کی ہے ان کے دخول اور خروج کے وہ بھی ٹھیک ہے، لہذا ہم ان کو غلط نہیں کہتے، لیکن اس سے زیادہ مناسب بات یہ دوسری ہے، آئی سمجھ میں؟ غرض نحو کیونکہ علم نحو کی کتاب ہے یہ، چلیے ہاں اچھا آگے کہو، سمجھے ہو اس کو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ہاں حمار گلا یہ لفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد بالوضع، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف مفصل کرنے کی ہے، اگر وہ تعریف علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعریف علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلمے کی تعریف کو کیا تھا جو صاحب مفصل نے کی، تو اس سے یہ لازم ہوتا کہ وہ الرجل اور قائمتون و بصریون جو ہے نا اس پر یہ حد کلمے میں داخل ہو جاتا ہے، اور عبداللہ جو ہے اس سے تو یہ شیخا سم پٹانگون دو والے ہو چودہ ولی اللہ ساجو کا مکنا اور دادے کو تک کے تاس تقریر جو کڑے دی مقام کہ دا پکی دا مفصل دا باسی پکی ولی چھڑ یہ صاحب مفصل کی تعریف کو کیوں لائے یہاں، کیا ضرورت تھی اس کو؟ کیوں لائے؟ تاکہ عبداللہ یہ حد کلمے سے نکل جائے، تو مفصل کی تھا، یہ تو مفصل پڑھ رہے ہو کہ کافیہ پڑھ رہے ہو؟ پھر تو جواب یہ دیتا ہے کہ مفصل کی تعریف کو کیوں لائے، میں یہ پوچھتا ہوں، باغو نہیں؟ تم تو کافیہ پڑھ رہے ہو نا، مفصل پڑھ رہے ہو،
پھر علامہ جامی نے صاحب مفصل کی تعریف کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مفصل اپنی کتاب ہے، علامہ زمخشری نے جو کچھ کیا اس میں کیا۔ کافیہ ایک الگ کتاب ہے، تو علامہ جامی تو شرح لکھ رہے ہیں کافیہ کی، مفصل کی تو نہیں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ مفصل کو کیوں یہاں پر ذکر کر دیا؟ کیوں ذکر کیا؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کلمہ جو کیا ہے وہ بغیر تاکید کیا ہے۔ ہاں علامہ کس کی بغیر کیا؟ ہاں یعنی اس میں تا نہیں ہے، ہاں اور صاحب مفصل کے تو تا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو صاحب مفصل کے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں تا ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بات ہے۔ صاحب مفصل کے تعریف میں تو میں پوچھ رہا ہوں مفصل کو کیوں بیچ میں گھسیڑ دیا؟ تو تم پھر مفصل کرتے ہو، کھوپڑی میں بات بیٹھتی کہ نہیں؟ صاحب مفصل کی تعریف کا کیوں انہوں نے ذکر کیا؟ یہاں تو شرح لکھی جا رہی ہے کافی، تو صاحب مفصل کے یہ وما اوردہ صاحب المفصل اس عبارت کے لانے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ اس عبارت سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ عطا درزی وقام نظر تجت پخواپو کل بس درشی چیزیں کافی ہوا ہے لے لوں گا۔ طیب الامین آیا اس عبارت سے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا عارض یہ کہ بعض مدرسین نے اعتراض کیا ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناسب یہ ہے کہ کلمہ کی تعریف میں وہ عبارت ہے جو صحیح مفصل نے لائے، کیوں؟ اس لیے کہ جو تعریف علامہ ابن حجر سے نے کیا ہے تو اس پر دو اشکالات وارد ہوتے ہیں، اور یہ دوسری وجہ ہے، پہلی وجہ بتاؤ۔ اس سے پہلے بھی ایک وجہ ہے۔ یہ وما اوردہ صاحب المفصل اس عبارت کی غرض، یہ عبارت کیوں لائے؟ اس کی غرض کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ شیخانوں کو رسوم ٹائم ہوا اصل اور دو ٹکم لوگی دادی وجہ تاسو کتاب نہ گورا مطالعہ نہ کرو۔ میاں ایک تو یہاں پر صاحب کافیہ پر اس عبارت سے اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ کافیہ ماخوذ ہے کس سے؟ تو جب کافیہ ماخوذ مفصل سے تو صاحب کافیہ کو وہ تعریف کرنی چاہیے جو صاحب مفصل نے کی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو انہوں نے مفصل والی تعریف چھوڑ دی اور اپنی تعریف کر دی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟
یہ کہ انہوں نے اصل کی مخالفت کی. مفصل اصل ہے کس کے لیے؟ کافیہ کے لیے. تو یہ مخالفت اصل کی انہوں نے کر دی ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت میں پڑ گئے. وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ مصیبت بتاؤ. یہ جو بتا رہے تھے پہلے وہی ہے. ہاں یہاں دو اعتراض ہوتے ہیں اب. اور ہاں یعنی جو داخل کرنا تھا وہ تو نکل گیا. کون داخل کرنا تھا؟ الرجل قائمۃ بصری. غرض نحو کے ساتھ مطابق تو یہ تھا نا کہ یہ داخل ہو جائے. اچھا، اور جو خارج کرنا تھا عبداللہ، جو خارج کرنا تھا وہ داخل ہو گیا. سمجھ آئیے؟ ہاں ایک تو یہ بات ہو گئی ہے. ہاں وہاں انہوں نے جو تعریف کی ہے تو اس میں خرابی کم ہے بنسبت کافی ہے کہ یہاں دو اعتراض ہو گئے. تعریف جامع بھی نہیں، معنی بھی نہیں. وہاں ایک اعتراض ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ وہ کیا؟ ہاں وہ کیسے؟ ہاں فمثل عبد اللہ علی من خرج عنہ فإنه لا يقال له لفظة واحدة. دیکھو دیکھو کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں، کیا خرابی ہے مفصل کی تعریف میں؟ عبداللہ وغیرہ تو نکل گیا نا، کیونکہ لفظتن اس نے کہا ہے نا، لفظتن. تو عبداللہ تو لفظتن ہے، وہ تو نکل گیا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہاں ہاں داخل فاخرجہ افراد مفردن بعد میں لگا دیا نا اس نے. سمجھائیے؟ تو اس کے ساتھ اس نے نکال دیا. وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ بِتَرْكِهِ لَكَانَ أَنْسَبَ لِمَا عَرَفْتَهَا. اگر یہ مفردن کا لفظ نہ بولتے نا اور اس کو رہنے دیتے، کس کو؟ الرجل قائمۃ البصری، اس کو رہنے دیتے کلمے کے اندر، تو لکان انصبا، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. غرض نحو کے ساتھ یہ زیادہ مناسب ہوتا. تو دیکھو وہاں پر اعتراض ایک ہو گیا. کون سا؟ کہ قائمۃ اور بصری کو نکال دیا مفردن کی قید کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ وہ ایک بات تو ٹھیک ہے، عبداللہ وغیرہ کو تو نکالنا صحیح ہے، کیونکہ وہ تو غرض نحو بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو نکال دو، کیونکہ وہ دو کلمے باعتبار لفظ کے دو کلمے. لیکن قائمۃ اور بصری تو باعتبار لفظ ایک کلمہ ہے، تو اس کا نکالنا صاحب مفصل نے جو کیا ہے مفردن کے لفظ سے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صاحب مفصل کی تعریف میں جو مفردن کا لفظ ہے یہ حرف علت ہے، اس نے کام خراب کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اعتراض نہ ہوتا، وہ باقی رہ جاتا. سمجھ آ گئی یہ؟ اور عبداللہ نکال دیا، ٹھیک ہے، وہ تو غرض نفع کے مطابق. تو وہاں اعتراض ہوتا ہے ایک صاحب مفصل پر. کون سا؟ قائمتن اور بصری کے نکالنے کا. اور یہاں اعتراض ہوتے ہیں صاحب کافیہ پر دو.
کہ جو داخل کرنا تھا اس کو نکال دیا اور جو نکالنا تھا اس کو داخل کر دیا. یہاں تو دو اعتراض ہو گئے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ صاحب مفصل یعنی اصل الکتاب جو ہے اس کے اور کافیہ کے عبارت کے درمیان میں یہ فرق ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک صاحب کافیہ کو گویا کہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم اس اصل کی اتباع تو کر لیتا، تو اعتراض میں کمی تو آتی. سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ چلو